ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الہی نجنی من کل ضیق بنجاہ المصطفى مولا الجمیع هب لی فی مدینته قرارا بإیمان ودفن بالبقیع۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت طیبہ، اخلاق حسنہ اور وہ عملی کردار جو آپ نے اپنی زندگی میں اختیار کیا، اپنایا، امت کے لیے نمونہ چھوڑ کر گئے کہ امت ان چیزوں کو بنیاد بنا کر دنیا کو بہترین بنا سکے اور اس کی قبر اچھی ہو، میدان محشر میں سرخرو ہو۔ تو یہ بنیاد ہے جس پر عمل کر کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبوت کا یہ تسلسل، نبی اللہ کی طرف سے امت کے لیے تحفہ ہوتا ہے، انعام ہوتا ہے، اور اس تحفے اور انعام کو امت نے کس طرح سے لیا ہے، یہ امت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی رحمتیں، اس کی عنایتیں، اس کی توجہات، اس کے ساتھ تعلق اور لنک جو براہ راست ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا ہے کہ وہاں سے علوم کو حاصل کرنا، امت میں ان علوم کو منتقل کرنا، نبی ایک بڑا وسیلہ ہوتا ہے، اور وہی کبھی تو الہامات کی صورت میں ہوتی ہے اور کبھی جبریل امین
اللہ کے احکامات کو لے کر نبی پر پہنچتے ہیں، اور کبھی براہ راست اللہ کے ساتھ شرف ہم کلامی نبی کو حاصل ہوتا ہے، اور کبھی وحی الہی ملاقات کی صورت میں حاصل ہوتی ہے۔ یہ نبوت کے ساتھ وحی کا یہ سلسلہ سابقہ انبیاء علیہ السلام و تسلیمات وہاں سے اسی طرح سے چلا آ رہا ہے، اور مناسبت نبی کی عالم مثال سے کیسے پیدا ہوگی، اس مناسبت کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالی مختلف چیزیں جو عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی اس نبی کو عطا کی جاتی ہیں نبوت کے ملنے سے پہلے بھی، کہ اس نبی کے اعضاء و جوارح اس وحی الہی کے ساتھ ایک لنک حاصل کر لیں، مناسبت پیدا کر لیں، تو کوشش اور سعی اور جد و جہد اس کی ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کبھی صرف آوازیں آتی ہیں، کوئی غیب سے آپ کو پکارتا ہے، اب آپ ادھر متوجہ ہوتے ہیں تو سامنے کچھ نہیں نظر آ رہا، مناسبت پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ بہت عرصہ تک، سال ہا سال تک یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا۔ پھر آپ کو ایک نور نظر آتا ہے، ایک روشنی نظر آتی ہے، نورانیت ہے، قمقمہ ہے۔ کئی سال تک یہ نور اور یہ روشنی آپ کو نظر آ رہی ہے، اب مناسبت اور بڑھنی شروع ہو گئی۔ پھر الرؤیا الصالحہ، آپ کو بڑے اچھے خواب، یہ نبوت کے ملنے سے 6 مہینے پہلے ان خوابوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور جو چیز آپ خواب میں دیکھتے ہیں وہ اگلے دن روز روشن کی طرح بالکل صاف و شفاف اور واضح ہو جاتی ہے۔ وہی چیز جو نبی نے خواب میں دیکھی عین الیقین میں سامنے آ رہی۔ اب اس سے بھی مناسبت پیدا ہونی شروع ہوگی۔ اسی لیے اچھے خواب، رؤیا صالحہ، یہ بھی نبوت کا ایک حصہ بنا دیے گئے۔ مبشرات، خوشخبریاں، یہ بھی نبوت کا ایک حصہ بنا دی گئیں، کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے اللہ کے نبی وہ انس حاصل کرتے جا رہے ہیں، مناسبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ تمام پروگرام اس لیے ہے کہ وہ عظیم بوجھ نبوت کا جسے آسمانوں پر پیش کیا گیا تو آسمانوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا، جسے زمین پر پیش کیا گیا تو زمین نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، جسے پہاڑوں پر پیش کیا گیا تو پہاڑ اس بوجھ کو اٹھانے سے قاصر ہو گئے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ
ان یحملنہا، ان سب نے انکار کر دیا، واشفقن منہا، ڈر گئے کہ اتنا بھاری بوجھ ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس کتاب مبین قرآن حکیم کو پہاڑ پر نازل کرتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے ڈر سے یہ بالکل ریزہ ہو جاتا، یہ ریت بن جاتا، اس کے اندر یہ قوت اور استعداد اور طاقت نہ ہوتی۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ نبوت کا بوجھ ہے۔ قرآن کہتا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر بڑا بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ یہ قول ثقیل ہے۔ اس لیے صحابہ کرام، ان میں سے کچھ لوگ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت وحی میں بیٹھنے کا موقع ملا، یعنی ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی، وہی نازل ہونی شروع ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی کا جسم اتنا بوجھل تھا، اتنا بھاری تھا، اتنا وزن تھا اس کا کہ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں میری ٹانگ ٹوٹ ہی نہ جائے۔ تو اس بوجھ کو وہ برداشت کر رہے ہیں۔ وہ مناسبت کہ انسان دنیا کے ان سلسلوں میں ہو، یہاں سے لطافتوں کی طرف اوپر اٹھے، وہاں سے رحمتوں کو کھینچے، پھر دنیا میں آئے اور پھر انسانوں میں انہیں تقسیم کرے، یہ معمولی بات نہیں۔ اس لیے کائنات کی تمام چیزیں اس بوجھ کو اٹھانے سے عاجز تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحہ، آپ کو وہ بہترین خواب آتے ہیں جو اس طرح سے واضح ہوتے ہیں جیسے دن روشن ہوتا ہے۔ مناسبت پیدا ہو رہی ہے، یہاں تک کہ حبب علیہ الخلا، اب آپ کو الگ تھلگ ہو کر رہنا یہ پسند آنے لگا، اچھا لگنے لگا کہ آپ ان سب دھندوں کو چھوڑ کر غار حرا میں آپ اللہ کی بارگاہ میں وہاں حاضر ہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ہم نے آپ کو راہ کا متلاشی پایا، پھر ہم نے رہنمائی دے دی کہ آپ کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں، وہاں بیٹھ کر غور و خوض کر رہے ہیں، وہاں بیٹھ کر مناسبت حاصل کر رہے ہیں کہ یہ سوسائٹی کیسے درست ہوگی، انسانوں کو ہدایت کیسے ملے گی، انسانی سماج ترقی کیسے کرے گا، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کیسے ادا کریں گے، ظالم اپنے ظلم سے کیسے باز آئے گا، مظلوم اپنی مظلومیت سے کیسے نکلے گا، اس کا پرسان حال کون ہوگا، اسے سنبھالنے والا کون ہوگا، اس کی خیرخواہی کون کرے گا۔ یہ جو سماج جہنم بن گیا ہے، اسے جنت نظیر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی اس پر غور فرما رہے ہیں۔
ہم نے تو اس سنت کو، اس طریقے کو، اس ادا کو چھوڑ ہی دیا ہے، اپنے اپنے کام میں یا اپنی عبادت میں مصروف ہیں کہ لو بھائی اپنی عبادت کر لو، اتنا ہی کافی ہے۔ جو تم کر رہے ہو، لیکن دوسروں کی فکر کون کرے گا؟ انہیں ہدایت پر کون کھڑا کرے گا؟ ان کے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھائے گا کون؟ سوسائٹی وہ تو اجتماع سے ترقی کرتی ہے، ہر آدمی اپنا کر کے سائڈ پہ ہو جائے تو سماج کو کون ترقی دے گا؟ اللہ کے نبی اس پر غور فرما رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن حکیم کی یہ آیات جب حضرت جبریل امین لے کر آئے، آ کر سلام کیا کہ میں جبریل امین ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر آپ نے جبریل امین کو جو دیکھا اپنے اصل قد کاٹ کے ساتھ، جسم کے ساتھ، اللہ نے فرشتوں کی تخلیق بھی اپنی ترتیب میں کی ہے، حسن و خوبصورتی بھی ان پر بند ہے، بے مثال ہیں وہ، اور پھر انہیں قوت و طاقت بھی عطا کی، پھر انہیں ضرورت کے مطابق جسم بھی دیے کہ زمین و آسمان کے اس سارے خلا کو جبریل امین کے قد نے بھرا ہوا ہے، اتنا بڑا فرشتہ کہ سارے زمین و آسمان کے خلا کے درمیان جبریل امین نظر آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جبریل سے ہٹ کر کائنات کو اس طرف یا اس طرف دیکھنے کی کوشش کی، جدھر میری نگاہ پڑی وہاں جبریل ہی تھا، اتنا بڑا فرشتہ، اتنا طاقتور ترین فرشتہ، جسے اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ بڑا مضبوط اور طاقتور فرشتہ ہے۔ تو میرے دوستو، وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرا، آپ پڑھیے، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں قاری نہیں، میں پڑھا اور لکھا ہوا نہیں، میں نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، میں کسی کے سامنے دو زانو نہیں بیٹھا۔ یہ نبی کی خوبی ہے، خصوصیت ہے۔ میری اور آپ کی خصوصیت عالم ہونا ہے، پڑھا لکھا ہونا ہے۔ نبی کی خوبی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ما انا بقارئ، دنیا میں کوئی ماں نے ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا جو محمد الرسول اللہ کا استاد بن سکے، جس کے سامنے اللہ کے نبی بیٹھیں وہ بچہ جنا ہی نہیں کسی نے۔ ما انا بقارئ، حضرت جبریل امین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر زور سے دبایا، بھینچا کہ جس سے آپ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر چھوڑا، پھر فرمایا اقرا، پھر آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، پھر جبریل امین نے دوبارہ پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا، جیسے پہلوان پکڑ کے دبا دے بندے کی پسلیاں کڑا کے نکال دیں۔
پھر آپ نے فرمایا، پھر کہا اقرا، پھر آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، 3 مرتبہ یہ بات ہوئی، اور پھر قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئیں۔ یہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو پیش کیا، خلق الانسان من علق، کہ اس انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور پھر اس انسان کی اس تخلیق کے ساتھ تعلیم کو جوڑ دیا۔ 2 چیزیں یہاں پر پیش کی، ایک انسان کی تخلیق ہے اور دوسرا اس کی تعلیم ہے، کہ بنیادی مقصد دنیا میں انسان کا تخلیق کے بعد اس علم نبوت کو حاصل کرنا ہے۔ اس لیے جب کائنات میں جہالت تھی، جب اندھیرے تھے، جب پڑھنے لکھنے پر پابندیاں تھیں، علم حاصل کرنے کے رواج نہیں تھے، سوسائٹی کو جہالت کی گہرائیوں میں چھوڑا ہوا تھا انسانیت نے۔ یعنی اگر کوئی علم حاصل کر لیتا، اس کے کان میں کوئی علم کی بات چلی جاتی تو سیسا پگھلا کر اس کی کان میں ڈالا جاتا کہ تیرے کان نے یہ جرت کیوں کی ہے کہ یہ علم حاصل کرے۔ تو پیدائش کے بعد اسے بغیر علم کے کھڑا کیا، بڑا کر دیا۔ اس لیے مسلمان جماعت کی یہ ذمہ داری لگائی کہ اپنی نسلوں کو بہترین تعلیم دے، انہیں اخلاق سکھلائے، ان کا اچھا نام رکھے، ان کے اندر اقدار پیدا کرے، انہیں نسب کا علم دے، انہیں سوسائٹی میں رہنے کی حکمت اور ترتیب سکھلائے۔ ماں باپ کی ڈیوٹی لگا دی کہ تمہاری ذمہ داریوں میں سے ہے کہ تم اس طرح سے کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی اپنے بچے کی شکایت لے کر آیا کہ یہ بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، ہم پر زیادتی کرتا ہے۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ تو اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ناجائز کرتا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین، کیا ماں باپ کے ذمہ بھی کوئی حق ہوتا ہے اولاد کے لیے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کے حقوق میں سے سب سے اہم حق تو اس کو علم دینا ہے، اخلاق دینا ہے، اس کا اچھا نام رکھنا ہے، اسے سوسائٹی کا اچھا ممبر بنانا ہے۔ یہ تو نہیں پیدا کر کے پھینک دیا بس ٹھیک ہے جیسے مرضی ہے پروان چڑھتا رہے۔ تو اس نے کہا امیر المومنین، انہوں نے میرا نام غلط رکھا جس کا معنی بنتا ہے گندگی کا کیڑا۔ انہوں نے مجھے کوئی خلق نہیں سکھایا، کوئی تعلیم نہیں دی، قرآن نہیں سکھلایا، اور انہوں نے مجھے ایک سوٹی دی اور یہ بکریوں کا ریوڑ دیا کہ جاؤ ان ریوڑوں کو چراؤ۔ میں جنگلوں میں رہتا ہوں، میں پہاڑوں میں رہتا ہوں، اور جب 2 جانور آپس میں لڑتے ہیں تو اس سوٹی کی مدد سے انہیں الگ کر دیتا ہوں۔ جب میں گھر آتا ہوں تو جب یہ آپس میں اس طرح سے لڑتے ہیں تو میرے پاس تو یہی علم ہے سوٹی والا ہی، میں ان پر بھی یہی آزماتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد سے کہا کہ تو نے اپنے بچے کو اگر اخلاق سکھائے ہوتے، تعلیم دی ہوتی، تو اس کی تاثیر اس کی زندگی میں تمہیں نظر آتی۔ آج تم اسے برا بلا کہتے ہو حالانکہ مجرم تم خود ہو۔ تو میرے دوستو،
سب سے پہلا نازل ہونے والا حکم نامہ وہ اقرا سے شروع ہوتا ہے کہ آپ کائنات میں اس تعلیم کو پڑھنا شروع کریں۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انما بعثت معلما فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے انسانی سوسائٹی میں تعلیم کی بنیادیں پیدا کی، سماج میں شعور دیا، جینے کا رنگ ڈھنگ سکھلایا، سوسائٹی کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے صحابہ کے اندر یہ خوبیاں پیدا کی، انہیں تعلیم دی اس بات کی، اور ہر چیز کی تعلیم دی، ہر چیز کی تعلیم دی، یہاں تک کہ یہ بھی بتلایا کہ جب بیت الخلاء میں جاؤ گے تو جاتے ہوئے کون سی دعا پڑھ کر جاؤ گے، وہاں بیٹھنا کیسے ہے، کس پاؤں پر زور رکھنا ہے، ہاتھ کیسے رکھنا ہے، اتنی تعلیم بھی دی۔ جب نکلو گے تو وہاں نکل کر کیا پڑھو گے، تعلیم دی۔ دسترخوان پر بیٹھنے والے بچے کو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کا نام لے کر دسترخوان پر ہاتھ رکھ، سم اللہ کل بیمینک کل مما یلیک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، ایک ہی طرح کا کھانا ہے تو سامنے سے کھا۔ اللہ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں عورتوں کو، بازار میں، مسجد میں، طلباء کو، صفہ میں، ہر ایک کو تعلیم دی جا رہی ہے، اس کے اندر شعور منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور وہ تعلیم کیا تھی کہ تم سب مل کر اپنا سماج کیسے بناؤ گے۔ شعبوں کی تعلیم تو کہیں بھی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن تمام شعبہ جات کے لوگ ایک جگہ مل کر سماجی زندگی کی تعلیم کہاں سے حاصل کریں گے؟ اس کے لیے تعلیم کا مرکز مسجد بنایا، جمعے کا خطبہ رکھا، خطبے میں تعلیم رکھی۔ یہ تشدد کے لیے، فرقہ واریت کے لیے، دوسروں کے خلاف تقریر کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو تربیت کا حصہ ہے۔ آج ہم اس سے ناآشنا ہو گئے۔ تو میرے دوستو، قرآن حکیم اس کی سب سے پہلی بئی انسانی سماج کے اندر کیا خوبی منتقل کرنے کے لیے آئی، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج اس تعلیم سے ہم کتنا دور ہو گئے، ہم نے انسانی سماجی زندگی کی، سوسائٹی کی تربیت کی تعلیم کو کتنا چھوڑا۔ آپ سارا قرآن اٹھا کر دیکھیں، انسانی سوسائٹی پر بحث کرتا ہے۔ قرآن کا موضوع حضرت انسان ہے کہ یہ انسان کیسے زندگی بسر کرے گا، کیسے زندگی گزارے گا، اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے معاملات کیسے چلیں گے، یہ اپنی سوسائٹی کو کیسے ترقی دے کر آگے بڑھائے گا۔ آج کائنات میں سب سے زیادہ مظلوم انسان بن گیا، ساری مخلوق اس کی خادم ہے، اور آج یہ ساروں کا خادم یہ بن گیا۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔